الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزادی کونین، والدہ حسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پیارے پیارے بابا جان، حسنین کریمین کے پیارے پیارے نانا جان، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور پھر آپ کو دیکھ کر رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی، میں آپ کا رنگ بدلا ہوا اور تکلیف میں دیکھ رہی ہوں۔ رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ پاک نے تمہارے والد کو ایک ایسے کام کے لیے بھیجا ہے کہ روئے زمین پر کوئی شہری اور دیہاتی گھر نہ بچے گا مگر اللہ پاک تمہارے والد کے ذریعے یہ کام یعنی دین اسلام عزت کے ساتھ پہنچا دے گا۔ یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات کی پہنچ ہے۔ ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام بے انتہا مشقت کے ساتھ عام فرمایا۔ اس واقعے میں شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے محبت رسول میں رونے کا بیان بھی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ آپ کے دیگر 3 بہنوں کے مبارک نام یہ ہیں، حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نام مبارک فاطمہ ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت شریف ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جب ولادت شریف ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہا کے چہرے مبارکہ کے نور سے ساری فضا روشن ہو گئی۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے فرمایا، یعنی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، فاطمہ فاطمہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے دور ہونا۔ اللہ پاک نے شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا
آپ کی اولاد اور آپ کے محبین یعنی محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کا نام فاطمہ ہوا۔ آپ کے کئی القابات ہیں۔ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، کٹ جانا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، کبھی دنیا میں دل نہ لگایا، لہذا بطول لقب ہوا۔ زہرا کا مطلب ہے کلی۔ آپ رضی اللہ عنہا جنت کی کلی تھی۔ آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہا کا لقب زہرا ہوا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہی اور دی پتا جنت کی نگہت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے تو فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب یعنی پسندیدہ نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد محترم کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت پر کئی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حصول برکت کے لیے چند پیش کی جاتی ہیں۔ فاطمہ کے 5 حروف کی نسبت سے 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، انما سمیت فاطمۃ لی ان اللہ فطمہا و محبیہا عن النار۔ ترجمہ، اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ نمبر 2، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ نمبر 3، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا حصہ یعنی ٹکڑا ہے، جو اسے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند۔ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائے گے۔ نمبر 4، تمہارے یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضائے الہی۔ نمبر 5، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خوش آمدید میری بیٹی۔ نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرحباً بی ابنتی یعنی خوش آمدید میری بیٹی کہہ کر استقبال فرماتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سچا ان کے والد کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا
کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ کاش سیدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت و عقیدت کا دم بھرنے والے اور والیہ بھی سنتوں کو اپنا لے اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سنت کے مطابق کر لے۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہم سب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواسۂ مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضی لعل فاطمہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہا مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جمعہ کے دن عصر کے بعد خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ رضی اللہ عنہا کو باہر کھڑا کرتی۔ جب سورج ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی۔ نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبولیت دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول مضبوط ہے۔ نمبر 1، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک۔ نمبر 2، جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بابرکت نکاح 2 ہجری صفر یا رجب شریف یا رمضان المبارک میں ہوا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا گھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے دور تھا، اس لیے صحابی رسول حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان کے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے لیے پیش کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا وقت آیا تو تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے وادی بطحا سے مٹی منگوا کر ان کے مکان عالی شان کے فرش کو لیپا، پھر اپنے ہاتھوں سے کھجور کی چھال ٹھیک کر کے 2 گدے تیار کیے، ان کے کھانے کے لیے کھجور اور کشمش رکھی اور پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا۔ پھر گھر کے ایک کونے میں لکڑی کا ستون کھڑا کر دیا تاکہ اس پر مشکیزہ اور کپڑے وغیرہ لٹکا دیے جائے۔ پھر فرمایا، ہم نے فاطمہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ مالک کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا تو بعض روایات کے مطابق آپ کے مبارک جہیز میں ایک چادر، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیا، ایک پیالہ، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گھر کے کام کاج مثلا چکی پیسنے، جھاڑو دینے اور کھانا پکانے کے کام وغیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کرتی تھی، اور باہر کے کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ میں کرتا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میرے پاس اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، اور خود پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی اور گھر میں جھاڑو وغیرہ خود ہی دیتی تھی۔ اللہ پاک کی عطا سے دونوں جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت سادگی کے ساتھ زندگی مبارک گزار کر دکھائی۔ آپ کے پاس ایک ہی بستر تھا، اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال جسے رات کو بچھا کر آرام کیا جاتا، پھر صبح کو اسی کھال پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے
اپنی ساس یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کی عملی طور پر خدمت کر کے آج کل کی بہوؤں کو ساس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی خوبصورت مثال عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کی دیگر خوبیوں کے ساتھ اس یعنی ساس کے ساتھ حسن سلوک کے بھی معترف یعنی مانتے تھے، جیسا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ سے فرمایا، فاطمہ زہرا آپ کو گھر کے کاموں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مبارک زندگی بالخصوص ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑی قابل تقلید یعنی پیروی کے لائق ہے۔ اگر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری اسلامی بہنیں سادگی اپنائے گی تو کم آمدنی میں بھی گھر چل سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کر کے دکھایا ہے۔ ایسے ہی اگر بہو ساس کے ساتھ اپنی والدہ کی طرح حسن سلوک کرے گی، رضا الہی کے لیے ان کے دکھ سکھ میں ہاتھ بٹائے گی تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے، بلکہ بہو سسرال میں ملکہ بن کر رہے گی۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری اسلامی بہنیں شریعت و سنت کے مطابق سنتوں بھری نیکیوں بھری عبادت و ریاضت والی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے مطابق چلنے کی ترغیب دلاتی رہیں تو انشاءاللہ الکریم ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی سچی محب اہل بیت اور غلام حسنین کریمین رضی اللہ عنہما بنے گی۔ اے کاش ہمیں حقیقی معنوں میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرح پرہیزگار و پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت شبیر امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے شادی کے موقع پر دلہن کو دیے جانے والے مکتوب کا کچھ حصہ۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں شاد و آباد رکھیں، آپ کی خوشیوں کو طویل کریں۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ شریف کے سدا بہار پھولوں کی طرح ہمیشہ مسکراتی رکھے۔ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، قرضداریاں دور ہو، اس دیواجی زندگی خوشگوار گزرے، اولاد صالحہ سے گود ہری رہیں، بار بار حج کا شرف ملے اور میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے پر سجا لیجئے، انشاءاللہ الکریم گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نمبر 1، ساس اور نند سے کسی صورت بھی نہ بگاڑیے، ان کی خدمت کرتے رہیے، اگر وہ طنز کرے تو خاموش رہیے۔ نمبر 2، ساس بالفرض جھڑکیاں دے تو اپنی ماں کا تصور کر لیجئے کہ وہ ڈانٹ رہی ہیں تو صبر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ نمبر 3، آپ نے کبھی ساس کے غصہ ہو جانے پر اگر جوابی غصے کا مظاہرہ کیا تو پھر نبھاؤ مشکل ترین ہے۔ نمبر 4، سسرال کی بدسلوکی کی فریاد اپنے میکے میں کرنا سامنے چل کر تباہی کا استقبال کرنا ہے، لہذا صبر کے ساتھ ساتھ اس اصول پر کاربند رہیے کہ ایک چپ 100 کو ہرائے، جواب نے صرف دعائے خیر کیجیے۔ نمبر 5، عموماً آج کل سسرال کی طرف سے بہو پر جادو کرتی ہیں، اپنے شوہر کو قابو کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جانے کے بجائے حکمت عملی اور انتہائی نرمی سے کام لیجیے۔ اپنا کمرہ دن کے وقت بند نہ رکھیے، گھر کے دوسرے افراد کی موجودگی میں اپنے شوہر سے کانا پھوسی نہ کیجیے۔ شوہر کی موجودگی میں بھی چائے وغیرہ اپنی ساس یا نند کے ساتھ بیٹھ کر ہی پیئے، ان کے سامنے ہرگز منہ نہ بگاڑیے۔ غصہ نکالنے کے لیے برتن زور سے نہ پچھاڑیے۔ بچوں کو اس طرح مت ڈانٹیے کہ ان کو وسوسہ آئے کہ ہمیں سناتی اور کوستی ہیں۔ دھونے پکانے کے کام میں پھرتی دکھائیے، مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت و حسن سلوک کے پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آپ انشاءاللہ الکریم اپنے سسرال کی منظور نظر ہو جائے گی اور زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔
سسرال کے حق میں دعا سے غفلت نہ کیجیے کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی کرتی رہیے، شرعی پردے کا اہتمام کیجیے۔ یاد رہے دیور و جیٹھ سے بھی پردہ ہے۔ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے۔ خاموشی کی عادت ڈالیے کہ زیادہ بولنے سے جھگڑے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ فیشن پرستی کے بجائے سنتوں کا راستہ اختیار کیجیے کہ اسی میں بھلائی ہے۔ مجھ گناہگار کو دعائے غم مدینہ و بقی و مغفرت سے نوازتی رہے۔ اگر آپ کو میرا یہ مکتوب پسند آئے تو اسے پلاسٹک کوٹنگ کروا لیجیے، اور خدا نخواستہ کبھی گھریلو جھگڑا ہو تو اس کو پڑھ لیجیے۔ والسلام مع الاکرام۔ مدنی بیٹی کا خدایا گھر صدا آباد رکھ، فاطمہ زہرا کا صدقہ دو جہاں میں شاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے 3 شہزادے۔ نمبر 1 حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور نمبر 3 حضرت محسن رضی اللہ عنہ اور 3 شہزادیاں۔ نمبر 1 حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، اور نمبر 3 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ اور شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال شریف تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ شریف کم ملتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا سے ملاقات فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے اور راستے میں حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر سے گزرتے اور گھر سے چکی کے چلنے کی آواز سنتے تو بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، یا ارحم الراحمین فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ریاضت و قناعت کی جزائے خیر عطا فرما اور اسے حالت فقر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا مجھ سے زیادہ پیاری ہیں یا میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، وہ مجھے تم سے زیادہ اور تم اس سے زیادہ پیارے ہو۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور تمام امہات المؤمنین یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں جو تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، ایک دوسرے سے محبت فرماتی تھی۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، حضرت جمع بن عمیر تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے عرض کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب یعنی پسندیدہ تھا؟ فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پھر عرض کی گئی مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے شوہر، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ بہت روزے رکھنے والے اور کثرت سے قیام کرنے والے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ سچے محب اہل بیت اور عاشق صحابہ تھے۔ آپ نے اپنی کئی تحریرات میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان و عظمت بیان کی ہیں، بلکہ آپ نے سیدہ رضی اللہ عنہا کی مناقب بھی لکھی ہیں۔ شاید انہی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وصال ایک ہی یعنی 3 رمضان المبارک ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف کی بیان کی گئی حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حق گوئی کہ آپ رضی اللہ عنہا نے یہ نہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم میں حق تھا وہ صاف صاف کہہ دیا،
اگر یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری جناب عائشہ رضی اللہ عنہا تھی اور پھر ان کے والد۔ معلوم ہوا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے۔ افسوس ان پر جو ان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن کہتے ہیں۔ خیال رہے کہ محبت بہت قسم کی ہے اور محبوبیت کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ اولاد میں سب سے زیادہ پیاری جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ازواج پاک میں بہت پیاری جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس مبارک ماں پہ صدقہ کیوں نہ ہو سب اہل دی، جو ہو ام المؤمنی بنت امیر المؤمنی۔ کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوب محبوب رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ آپ نے جواباً عرض کی، کیوں نہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ آیہ تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان، ہے یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہری۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک ہاتھوں پر چکی پر آٹا پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے، جو کہ درد کا باعث بنتے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہا خادم لینے کی خاطر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہو گئی اور انہیں اپنا مقصد بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے کی خبر دی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کے یہاں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے سوال سے بہتر ہو؟ جب تم سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا تو اللہ پاک اس تسبیح پڑھنے والے کو ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے جس کے بعد اس کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں اور اسے خادم کی ضرورت نہیں رہتی، یا پھر اس تسبیح کا اخروی ثواب دنیا میں خادم کی خدمت کے نفع سے زیادہ بہتر ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ وظیفہ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس پر عمل کی خاص ترغیب دلائی جاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف کا معمول بنانا چاہیے کہ یہ روحانی و جسمانی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے۔ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پردے کی بھی کیا بات ہے، بلکہ آپ ایسی عظمت و شان والی ہیں کہ آپ کی مبارک ذات، آپ کا مبارک نام حیا اور پردے کی علامت بن گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ کثرہم اللہ، یعنی اللہ پاک ان کی تعداد اور بڑھائے، جب پردے کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری بہو بیٹیوں کو سیدہ زہرا کے پردے کا صدقہ نصیب فرما۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے کس چیز میں بھلائی ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا جواب دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں نہ عرض کی کہ عورتوں کے لیے بھلائی اس میں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ ہی غیر محرم مرد انہیں دیکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ عرض کی، فاطمہ نے۔ تو
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے رات میں دفن کیا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ تشویش تھی کہ زندگی میں تو غیر مردوں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری میت پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے عرض کی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا، پھر اس پر کپڑا تان کر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو دکھایا جس پر آپ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی۔ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جن کی میت مبارک کو اس طرح چھپانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ روز قیامت ازواج پاک اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا با پردہ اٹھے گی کہ وہ خاص اولیاء اللہ میں داخل ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بہنوں کو سمجھاتے ہوئے لکھتے ہیں اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، اپنے دیور جیٹ سے پردہ کرو، ان سے ہرگز بے تکلف مت بنو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال شریف کا آپ کو بے حد صدمہ ہوا، جس کا اظہار آپ یوں فرماتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال شریف پر جو صدمہ مجھے پہنچا ہے اگر وہ صدمہ دنوں پر آتا تو وہ راتیں ہو جاتی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال شریف کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا 28 سال کی عمر میں انتقال شریف ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینے میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی، اور انہیں غسل دینے کی وصیت خود سیدہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، جبکہ کثیر روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مزار شریف کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، نمبر 1 بقیع شریف میں اور نمبر 2 خاص روضہ اقدس کے ساتھ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ۔ ایک عاشق رسول نے مدینہ طیبہ کے ایک عالم صاحب سے عرض کی میں دونوں جگہ حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہوں، انوار پاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہ کریم ذات جگہ کی پابند نہیں، تمہاری توجہ ہونی چاہیے، پھر نور باری ان کا کام ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل مجمع اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہا پل صراط سے گزرے۔ بعض روایت کے مطابق قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی جس کا نام عذبہ ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا میدان محشر میں اس پر سوار ہو کر تشریف لائے گی۔ اللہ پاک کی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پر رحمت ہو
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، 10 بیویوں کی کہانی، شہزادے کا سر اور جناب سیدہ کی کہانی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا ناجائز ہے۔ اگر کچھ پڑھنا ہے تو یاسین شریف پڑھ لی جائے، اس میں بھی اتنا ہی وقت لگے گا جو ان کہانیوں میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت لگے گا، پھر اس کی برکتیں بھی ہیں اور فضائل بھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ معلومات کی کمی کی وجہ سے ان کہانیوں کا رواج پڑا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔